میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی پی ٹی وی میں. پی ٹی وی سے نکل کے مطیع اللہ جان اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں سخت سوالات اٹھانے کا کوئی کلچر ہی نہیں تھا, پلانٹڈ کویسچنز ہوتے تھے, پلانٹڈ قسم کی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں, کیسے خیال آیا؟ کوئی واقعہ ہوا یا ویسی خود بخود بس کہ نہیں اب انف از انف؟ پی ٹی وی میں نے بہت کچھ سیکھا, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 7-8 ہزار کوئی کینڈیڈیٹ سے جنہوں نے پی ٹی وی کی ایڈورٹائزڈ پوسٹوں کے اگینسٹ اپلائی کیا تھا. میں نے بھی اپلائی کیا. میرے ساتھ جو ہیں وہ ایک فیمیل رپورٹر بھی تھی, میں ابھی نام ذہن میں آ جائے گا, اور ایک آسیہ ریاض بھی تھی. تو ہم 3 سلیکٹ ہوئے تھے. بڑے ایک ڈیو پروسیس, ٹیسٹ ہوئے, انٹرویو ہوئے, آڈیشن ہوئے, 2 دفعہ انٹرویوز ہوئے, پھر فائنل انٹرویو ہوا. تو اس میں مسئلہ یہ تھا, جنرل مشرف کی حکومت سے چند مہینے پہلے کی بات ہے, جب نواز شریف کی حکومت تھی, یہ جون 99 کی بات ہے. تو اس وقت جو انڈیا بڑا ٹف ٹائم دے رہا تھا اپنے انگریزی چینلز کی وجہ سے, اپنے پرائیویٹ چینلز کی وجہ سے, اور پاکستان میں تو کوئی چینل نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کارگل کا واقعہ بھی ہوا, پھر آپ کو پتہ ہے کہ انڈین پلین ہائی جیک ہوا. تو ایک ڈیسپریشن تھی پی ٹی وی کے اندر کہ بھئی نئے ینگ لوگ لائیں جو کہ کیمرے کے اوپر بات کر سکے. تو وہ ہم نے کیا. تو بڑا کامیاب رہا ان کا یہ تجربہ, اور میں نے سیکھا, نیوز پیکیجز بھی کیے, انگلش میں بھی کرتا تھا, اردو میں بھی میں نے کیے. اور پھر جب میں نے کافی حد تک سیکھ لیا, اور اس دوران لکیلی تھینکس ٹو پی ٹی وی میری شیوننگ اسکالرشپ بھی آ گئی. لنڈن میں 1 سال میں اسکالرشپ پہ بھی چلا گیا, اور پھر اس کے بعد واپس آیا. تو اس وقت طلعت حسین صاحب ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے, کاشف عباسی بھی آ چکے تھے, پھر 1 سال میرے 1 سال بعد پھر آصف شرازی نے بھی جوائن کیا تھا, متین حیدر اور دیگر بڑے سینئر جرنلسٹوں نے. تو مجھے وہاں پہ پھر وہاں سے ایک مجھے وہ فیل ہونا شروع ہوا کہ شاید ایک وہ اندر سے بڑی ریزسٹنس آ رہی تھی, کیونکہ ہمیں تو وہ ایک آؤٹ سائڈر سمجھتے تھے جو وہاں کے ریگولر لوگ تھے. اور پھر اس کے بعد بڑا پریشر بھی آ رہا تھا, بڑی ٹینشن بھی ہو رہی تھی. تو میں نے پھر ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف, انٹر نیوز ایک آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ گیا, کیونکہ نیا نیا پیمرا آیا تھا. تو پیمرا لا کے اوپر ریسرچ نہیں تھی پاکستان میں, اور پیمرا میں ایز اے میڈیا لا ایڈوائزر, اور وہاں پہ پھر جرنلسٹوں کو ٹریننگ کرانا, ریڈیو اسٹیشنز کو وزٹ کرنا جو پیمرا نے کھولے پورے پاکستان میں, گوادر, انٹیریئر سے, مظفر آباد گیا جب وہ زلزلہ آیا وہاں پہ ایمرجنسی ایف ایم ریڈیو اسٹیشن. تو وہ سارا ٹریننگز وغیرہ ہم نے کی. تو اس کے بعد پھر میرا دل مچل رہا تھا کہ نہیں, میں نے پریکٹیکل جرنلزم میں جانا ہے. اور انٹرنیوز کے دوران میں کنٹریبیوٹ بھی کرتا رہا ایز اے فری لانس, اپنے مختلف ایشوز کے اوپر لکھتا بھی رہا. تو پھر رائٹرز جوائن کیا, 1 سال رائٹرز میں کام کیا. اس دوران لائرز موومنٹ شروع ہو گئی, مگر پھر وہ بینظیر بھٹو کے اسیسنیشن ہوئی. آئی واز دیئر ایٹ کارساز رائٹرز کے لیے, وہاں سے بھی میں نے رپورٹنگ کی. بٹ لکیلی وہ آدھے گھنٹے کے فرق سے جو ہے میں بچ گیا. وہاں پہ جو ٹوین سوئسائڈ بلاسٹ ہوئے تھے, وہ ٹرک کے ساتھ ہی ہم چل رہے تھے, لیکن میں اس سے پہلے کچھ بالکل تھک گیا تھا تو ہوٹل چلا گیا تھا. تو اچانک وہاں جا کے پتہ چلا واقعہ, پھر واپس آ گئے. تو وہ بھی کور کیا. پھر رائٹرز کے بعد 4 سال ڈان میں رہا. ڈان میں کافی پروگرامز وہاں سے سٹارٹ کیے میں نے ایکچولی. اور پھر ڈان کے بعد وہاں سے جب میری سروسز ختم کر دی, انہوں نے میری پوسٹ ہی ختم کر دی, کیونکہ وہ بیورو چیف کی تو نہیں تھی, ڈپٹی بیورو چیف کی تھی. انہوں نے کہا جی ہم پوسٹ ختم کر رہے ہیں. پہلے تو وہ ریزائن کے کہتے رہے, لیکن میں نے کہا جی آپ نکال دیں مجھے, میں کیوں جھوٹ بولوں گا, میں جا رہا ہوں, آپ نکالنا چاہتے ہیں نکال دیں. مسئلہ وہی تھا, کچھ ثاقب نثار صاحب کو پرابلمس تھے ہم سے, کچھ ہم نے صحافیوں کے خلاف ایک پروگرام شروع کر دیا تھا. ان کے خلاف تو نہیں تھا, ان کے حق میں تھا, اپنا گریبان. گریبان کے نام سے. تو وہ بڑے مسائل آگے, وہ جو میڈیا کے مالکان تھے وہ پھر آمنے سامنے آ گئے. تو پر مجھے پھر وہ ڈان چھوڑنا پڑا. اور پھر وقت ٹی وی میں 6 سال میں نوائے وقت کے لیے بھی لکھا, کالم بھی لکھے, اور ٹیلی ویژن پہ پروگرام. اپنا گریبان پھر ہو گیا, وہ پہلے اپنا گریبان تھا, پھر اپنا ہو گیا. وہ کیا. پھر 4 سال بے روزگار رہے جب یہ خان صاحب کی حکومت آئی. اور پھر اس وقت میں موبائل لے کے نکل پڑا, صبح ہائی کورٹ میں جا کے موبائل پکڑ کے اپنی وہاں سے کیس رپورٹ کرتا تھا. یوٹیوب چینل میں نے شروع کیا. 4 سال تو اسی طرح بس چل رہا. پھر نیو ٹی وی میں طلعت حسین صاحب تھے, ان کی مہربانی تھی, انہوں نے بلایا, اور پھر نیو ٹی وی میں انڈکشن ہوئی میری. تو ابھی تک نیو ٹی وی پہ ہی ہے, لیکن بہت کچھ بدل گیا. آئی ایم گلیڈ کہ میں نے یہ فیلڈ چھوڑی نہیں, چاہے اپنے طور پہ کرتا رہا, چاہے جیسے بھی, لیکن
I'm still here. I'm still around. Or many people have changed. Many governments have changed, but I am still around.